سوائے علی کے کوئی نہ ہو۔ پہلا موقع کون سا ہے کہ جب حضور نے دعوت عشیرہ پکائی، 40 بنی ہاشم کے سرداروں کو کھانے پر بلایا، اور جب سب کھانا کھا چکے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک میں اس کا رسول ہوں، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ جب حضور نے یہ فرمایا تو بڑے بڑوں کے ساتھ جھک گئے۔ جب کوئی نہ اٹھا تو پھر سب سے آخر میں ایک 8 سال کا شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات! سبحان اللہ، اونچی 8 سال کا شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ میری ٹانگیں پتلی اور کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں آشوب ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں۔ کیا بات ہے، کیا بات! حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ 3 مرتبہ رسول نے دعوت پکائی، 3 مرتبہ رسول نے پوچھا کون میری مدد کرے گا، مگر کوئی نہ اٹھا سوائے علی کے۔ پہلا موقع یہ ہے۔ دوسرا موقع کون سا ہے کہ جب مدینے کے ارد گرد خندق کھودی گئی، 25,000 کافر خندق کے پار تھے، اور خندق اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑا پار نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک دن 3 کافر گھوڑا دوڑا کر آ گئے۔ ان میں ایک عمر بن عبد ود ہے، 2000 سواروں کے برابر تھا۔ اس نے خیمہ رسول کا چکر لگا کر کہا حل من مبارز یا محمد، اے محمد میرے مقابلے میں نکال کسی کو۔ پوری جماعت صحابہ موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کون اس کتے کا منہ بند کرے، کون ہے جو اس کے مقابلے کے لیے جائے؟ جب رسول نے یہ فرمایا تو بڑے بڑوں کے ساتھ جھک گئے۔ جب کوئی نہ اٹھا تو پھر علی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جنہاں دی ماں علی دی محبت ایک دودھ پلایا، ذرا دو میں ہاتھ جا کے سبحان اللہ۔ مگر مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ اس نے دوسرا چکر لگا کر کہا حج من مبارز یا محمد، نکال میرے مقابلے میں کسی کو۔ رسول نے فرمایا کون اس کتے کا منہ بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا۔ پھر علی اٹھے، اس نے تیسرا چکر، حضور نے کہا بیٹھ جائیے، تیسرا چکر لگا حج من مبارز یا محمد، کون نکال میرے مقابلے میں کسی کو؟ حضور نے فرمایا کون جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا۔ اب تیسری مرتبہ بھی علی اٹھے، اور جب اٹھے نا علی کے پاس پہنچے، اپنی پگڑی اتار کر علی کے سر پر باندھی، اپنی چادر اتار کر علی کی کمر سے باندھی، ذوالفقار اپنے ہاتھوں سے تھمائی، گھوڑے پر علی کو سوار کیا، اور جب رخصت کیا تو کیا کہا لوگو ایھا الناس غرض ایمان کلہ ماذا کفر کلہ، لوگو پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر سے لڑنے کے لیے تھا۔ پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات ہے! عمر بن عبد ود پورے کے پورا کفر ہے، بے شک علی پورے کا پورا ایمان! ایمان والے بندے بول سکتے، منافق تو چپ بیٹھے، انہوں نے بولنا ہی کوئی نہیں، انہیں قبر وچ بھی کوئی نہیں بولنا، تے جنہاں دے دل وچ انہاں دی محبت ہے انہاں سولی تے چڑھ کے بھی علی دا نام لینا۔ کیا بات ہے! اب بولیے گا ذرا، اور کیا کہا علی کلے ایمان، زور سے بولیے گا علی کلے ایمان۔ اب مطلب کیا تھا کہ اگر عمر بن عبد ود ہار گیا تو مطلب ہے کہ پورا کفر ہار جائے گا، اور اگر علی ہار گیا پورا ایمان ہار گیا تو ایمان۔ مان جائے! تو رسول نے کیوں علی کو کل ایمان کا؟ بھائی اندیشہ ہو سکتا ہے نا پیدا، ہاں ہاں، جو لوگ عقل کی کسوٹی پر علی کو پرکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ خیال ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ علی ہار بھی تو سکتا تھا، مگر سنیے اپنے ذہن سے نہیں، رسول کے ذہن کو نظر میں رکھ کے سوچئے۔ نبی جانتے تھے کہ علی اللہ کا شیر ہے، علی اللہ کا یہ ہار نہیں سکتا، اس لیے کا کل ایمان جا رہا ہے۔ جب مولا گیا نا سامنے، وہ بڑی عمر کا تھا، مولا علی بالکل نوجوان تھے۔ اس زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی نا تو چہرے پر لوہے کے ٹوپ ہوتے تھے، تو پہلے تعارف ہوتا تھا۔ اس نے کہا من انتا، کون حکم؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ کلیجہ ٹھنے علی دے پیو دا کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے کہا اچھا اچھا، تیرے بابا کے ساتھ تو دوستی تھی ہماری، تو واپس چلا جا۔ آپ نے کہا خاموش، تو ہمیں جانتا نہیں، ہم علی ہیں۔ جب علی آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں جانتا۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا، یہ جو تو بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے نا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری تلوار کا کمال ہے۔
کافروں کو بھی پتا تھا نا یہ ذوالفقار عرش سے آئی ہے، ہاں اس نے کہا یہ تیرا ہی کمال نہیں، یہ تیری تلوار کا کمال۔ آپ نے فرمایا اچھا ہمارا نہیں تلوار کا؟ آپ نے نہ تلوار کا، آپ نے کہا اٹھا لو، گھوڑے سے نیچے 2000 سواروں کے برابر، ایک ہاتھ پایا تلوار ہلی بھی نہ، دوسرا ڈالا تلوار نہ ہلی، اس نے پوری قوت لگائی، تلوار نے جنبش بھی نہ کی۔ وہ ذوالفقار چھوڑ کر پیچھے ہٹا، کہنے لگا عجیب بات ہے، یہ ذوالفقار جو تیری انگلیوں میں پھول کی پنکھڑی کی طرح رقص کرتی ہے، میں پوری قوت لگا چکا ہوں، مجھ سے تو حرکت بھی نہیں کر رہی۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا ظالم، ہم نے تجھے تلوار دی ہے، اپنے بازو تو نہیں دیے، تجھے تلوار دی ہے، اپنے بازو تو نہیں دیے۔ یہاں پہ دم بارسی گرو تڑپی اور کیا کہا کہ دست الہ کیوں نہ ہو، شیر خدا علی مقصود حل عطا ہے، شہر مشکل کشا علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، اور بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ 2 مقام تھے جب علی اٹھے، اور 2 ہی مقام ایسے ہیں جہاں ممبر بچھا تو وہ صرف علی کے لیے بچھا۔ ایک غدیر خم میں ممبر بچھا جب بلال حبشی نے کہا لشکر میں حاجیوں کے روپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی سے بغض رکھتے ہیں، 1,24,000 سے زیادہ کا مجمع تھا۔ حضور نے فرمایا بلال ممبر بچھا، حضور ممبر تو نہیں ہے، فرمایا اونٹوں کے پلانوں پر پلان رکھ، اونٹوں کے پلانوں پر پلان رکھے گا۔ حضور نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ جاؤ۔ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا میں تمہاری جان اور ایمان کا مالک نہیں؟ باپ انہوں نے کہا بے شک آپ ہماری جانوں اور ہماری ایمان کے مالک ہیں۔ تو رسول نے یوں ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو سنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا اونچا بولیا جائے ذرا، چھوڑے جو جنہوں کا نکاح خطرے پہنا ہو تو چپ رہو، انہوں کی تو مجبوری ہے، جنہوں کا پکا تھینا تھا چھپ کے بولو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، ہمارے بچے نا کچھ نعرہ لگاتے ہیں بڑے زور سے، بڑا لمبا سا کر کے، 5 نعرے 5 تانے جب میں نجف گیا تھا نا تو 13 رجب کی رات ہماری نجف اشرف میں تھی مولا علی کے روضے پر، تو بندے ہمارے پاس 40-45 تھے، وہاں پھر میں نے کوئی 2 گھنٹے مولا علی کے فضائل پڑھے، مولا علی کے سامنے ہو کر علی کے فضائل پڑھے۔ کیا بات ہے۔